کردار کیسے بنتا ہے؟ اب سمجھے اس چیز کو، سمجھے حیا اور کردار ان کا تعلق ذرا سمجھے۔ حیا کیا ہے؟ آپ ایک پردہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اندھے ہیں، بلکہ ایک سوچ کا پردہ ہے کہ یہ میری آپی ہے، میں نے اپنی نظروں کو ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ٹیچر ہیں۔ فرض کریں آپ گزر رہے ہیں تو سامنے آپ کی نظر ایک ایسی، فرض کریں ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہے یا لڑکی کی ایک لڑکے پہ نظر پڑ گئی ہے، تو اب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی سوچ آپ کو کہتی ہے کہ نہیں دیکھنا، یہ بری عادت ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یعنی آپ پردہ ڈال لیتے ہیں، سوچ کا پردہ، جس کی وجہ سے آپ برائی کی طرف گامزن نہیں ہوتے۔ اب کردار کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کردار کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرنا کردار ہوتا ہے، سمجھیے گا، اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرنا کردار ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ یہ آپ دونوں بیٹھے ہیں، آپ بڑے ہیں، ان کو آپ مار سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے نا، آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں، یہ کردار ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ ان کے سامنے ان کے بارے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، یہ زبان آپ کے اختیار میں ہے نا، آپ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کہتے، یعنی اختیار ہونے کے باوجود آپ اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتے، اس کو ہم کردار کہتے ہیں۔ مثلا میں سپوز کرتے ہیں ایک ٹیچر ہے، تو ٹیچر کے پاس اختیار ہے کہ ایک بچہ جب بات نہیں مانتا وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے سزا نہیں دیتا، وہ معاف کر دیتا ہے کہ یہ بچہ سمجھ جائے گا، تو یہ اس کا کردار ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ کا کریکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا میں ان سے یہ امید کرتا ہوں یہ پڑھ کے آئیں گے، میری یہ امید ہے یہ پڑھ کے آئیں گے، یہ پڑھ کے آتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ یہ ان کے اختیار میں تھا نا کہ یہ نہیں بھی پڑھ سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے، لیکن یہ پڑھ کے آئے۔ میں کلاس سے باہر چلا گیا ہوں اور میں یہ کہہ کے گیا ہوں کہ بیٹا کوئی بھی شور نہیں کرے گا، کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، اور آپ اس وجہ سے بدتمیزی اور شور نہیں کرتے کہ ٹیچر نے کہا ہے، یہ کردار ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو میں آسان کرنے لگا ہوں۔ بیٹا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم باکردار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ باتیں پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مذہب ہے، یعنی اسلام نے جو کہی ہیں وہ ہیں، پھر آپ کے جو ماں باپ کہتے ہیں وہ ہیں، اور پھر آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہیں۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو آپ باکردار بن جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں چاہے گا کہ آپ میں تکبر آئے، آپ میں نفرت آئے، آپ میں برائی آئے، نہ آپ کا مذہب یہ اجازت دیتا ہے اور نہ آپ کے ماں باپ یہ چاہیں گے کہ آپ ایسے برے کام کریں۔ تو آپ اگر باکردار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ جھوٹ نہ بولو، بے جا غصہ نہ کرو، تکبر نہ کرو، انا کا شکار نہ ہو، معاف کرنا سیکھو، حسد نہ کرو، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اس طرح آپ کے ماں باپ ہیں وہ بھی کچھ چاہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بولیں کہ بیٹا شام 6 بجے 5:30 بجے گھر آ جانا ہے، بیٹا مجھ سے پوچھے بنا اپنے گھر سے باہر نہیں جانا۔ آپ کے بابا ہو سکتا ہے آپ کو بولیں کہ بیٹا کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو جو اللہ چاہتا ہے، پھر جو ماں باپ آپ کے چاہتے ہیں، اور پھر جو ٹیچر آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور دل سے فالو کرتے ہیں تو آپ باکردار ہیں۔ ادروائز آپ کا کریکٹر جو ہے وہ کہیں کہہ لے کہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو آپ باکردار بننا چاہتے ہیں، میں باکردار بننا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی باکردار بننا چاہتا ہے، تو اس کو ان 3 لوگوں کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ کون سے 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ماں باپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے ٹیچرز ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ان تینوں کو مائنڈ میں رکھ کے یہ جو چاہتے ہیں اس طرح اپنی زندگی کو ڈال لینا اور گزار لینا، یہ آپ کو باکردار اور باحیا بنا دے گا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے۔